مسئلہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور وہ بھی ہمارے ملک کے لیے ایک بہترین اور یادگار اور یاد رکھنے کا دن ہے، وہ بھی 7 ستمبر 1974 کا دن، جس دن وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی۔ 210 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، کسی بھی نبی کو تسلیم کرتا ہے، قرآن کریم کی ان 100 آیات کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 210 احادیث کی روشنی میں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز پڑھے جب بھی خارج ہے، زکوٰۃ ادا کرے جب بھی خارج ہے، روزہ رکھے جب بھی خارج ہے، حج کرے جب بھی خارج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے جب بھی خارج ہے، اس لیے کہ اس کا نظریہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آ سکتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم دیکھو، اسلام لانے کے لیے تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ ایک آدمی کو آپ اسلام میں داخل کرتے ہیں، آپ اس سے یہ کہیے کہ آپ اجمالی طور پر اس بات کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ لایا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ برحق ہے اور سچ ہے۔ اگر وہ اس کا نظریہ رکھتا ہے تو اسے ہم اسلام میں داخل سمجھیں گے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے سب چیزوں کا انکار کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سب چیزوں کو مانتا ہے، کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانوں گا، اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں سب چیزیں مانتا ہوں مگر زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو اسلام سے خارج مانا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں، ان تمام کے تمام غزوات میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو یمامہ کی جنگ ہوئی ہے، مسیلمہ کذاب جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے، اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ادھر 10 سالہ دور میں، مدنی دور میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کل 259 افراد شہید ہوئے، اور ادھر ایک ہی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ نے جس کی پیشن گوئی بھی فرما دی تھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پر ہیں، اور میں نے انہیں پھونکا اور وہ اڑ گئے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تعبیر ہے؟ کہا 2 شخص پیدا ہوں گے میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی۔ تو دونوں کے دونوں واصل جہنم ہوئے، اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں پھونک مارا اور وہ اڑ گئے، وہ اڑ گئے، ختم ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسیلمہ کذاب کے پاس، یہ آپ کی زندگی میں مدعی نبوت ہو گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا کہ اسے جاؤ اسلام کی دعوت دو۔ وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچے تو مسیلمہ کذاب نے، اس جھوٹے نبی نے ان سے پوچھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حبیب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کہا ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔
کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بالکل اقرار کرتا ہوں۔ کہا اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، یہ بات سننے سے میرے کان بہرے ہیں، نہیں سن سکتا۔ کہا نہیں اقرار کرو گے؟ کہا نہیں کروں گا۔ جلاد کو بلایا، ایک بازو کاٹتی تھی، پھر دوبارہ سوال کیا، تم اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کے قائل ہو، یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کہا گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، نہیں سن سکتا، لا اسمع، نہیں سن سکتا، میں گونگا ہو گیا ہوں اس بات کے بولنے سے، میں نہیں بول سکتا یہ بات۔ جلاد نے دوسرا بازو بھی کاٹ دی، پھر پوچھا، پھر وہی جواب، پھر ایک ٹانگ کٹ گئی، پھر پوچھا، پھر وہی جواب، دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی۔ اس طرح سے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کر دیا، قربان کر دیا۔ کوئی توریہ لفظ بول سکتے تھے، کوئی ایسا لفظ کہہ سکتے تھے کہ جس سے جان بچ جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، مگر آئندہ آنے والی نسلیں تاریخ کیا رقم کرتی؟ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر جان لگ جائے تو یہ سستا سودا ہے، جان آج بچا لوں گا تو اس سے بہتر مقام شاید جان قربان کرنے کا دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ نظریہ تھا۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، جب یہ خبر ان کی والدہ کو پہنچی ہے، ماں، اللہ اکبر، ماں، آج کی ماں اور باپ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنی اولادوں کا تصور تو کرو، ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب یہ خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے، دھڑ الگ ہو گیا اور جسم کے یوں 5 اجزاء بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، تو ماں نے خوشی سے کہا، لہذا اليوم ولدت، لہذا اليوم، آج کے دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، آج ہی کے دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، ارے اسی دن کے لیے تو میں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مجھے یہ کہو گے کہ جناب میں خوف زدہ ہو جاؤں گی اور میں ڈر جاؤں گی اور میں چیخوں گی اور میں مین کروں گی؟ پہلے تو اسی دن کے لیے پیدا، میرا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے۔ آج یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، آج یہ احساس ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنے ملک کا بھی دفاع، اپنے نظریے کا بھی دفاع، اسلام کا بھی دفاع، اپنے عقائد و نظریات کا دفاع بھی ضروری ہے، اپنے ملک کا دفاع بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس سے ملک کو نقصان پہنچے، کوئی ایسا اقدام بھی نہ کرو جس سے آپ کے اسلام کو ٹھیس پہنچے، آپ کے مذہب کو ٹھیس پہنچے، دین کو ٹھیس پہنچے۔ کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس سے آپ کے پڑوسی کو، آپ کے ساتھ رہنے والے کو کوئی اذیت ہو۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کی دھرتی پر بے دینی کو رواج دینا، اللہ کی دھرتی پر یہ بھی فساد پھیلانا ہے، بد امنی کو رواج دینا یہ بھی فساد پھیلانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو اس دھرتی پر بد امنی پھیلائے یا جو اس دھرتی پر بے دینی کو پھیلائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔